الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب، زکوٰۃ کے موضوع پر دلالت کرنے والی آیات کا جب ہم دراسہ کرتے ہیں اور مختلف موضوعات میں ان آیات کی توضیح کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں عناوین قائم کرنے کے لیے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے کتنی باریک بینی سے زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پر گفتگو کیا، زکوٰۃ کے حکم پر گفتگو کیا کہ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد یہ بتلایا کہ کیا زکوٰۃ صرف مسلمانوں پہ واجب ہے یا اس سے پہلے امتیوں پر بھی واجب تھی۔ یہ تین نقطہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرآن ہی کی روشنی میں چل رہی ہیں کیونکہ ہم تفسیر موضوعی پڑھ رہے ہیں۔ آج ایک چوتھا نقطہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، زکوٰۃ کے سسٹم کی تنفیذ اور اس کا نفاذ کون کرے گا؟ موضوع سمجھ میں آیا شباب؟ ایک آدمی ہے زکوٰۃ دینے والا، کچھ مستحقین ہیں، کچھ غربا ہیں، فقراء ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، ان تک زکوٰۃ کے مال کو پہنچنا چاہیے۔ تو کون شخص ضمانت لے گا کہ زکوٰۃ کے مال کو اغنیاء سے وصولا جائے اور وصول کر کے جو مستحقین ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، ان تک پہنچے وہ مال؟ کون زکوٰۃ کے آمد اور پھر زکوٰۃ کے مصرف کا سسٹم کون بنائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ اور کیا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ شباب، زکوٰۃ وصول کرنے کا اور جو اس کے مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچانے کا کوئی سسٹم، کوئی نظام بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ اچھا، بننا چاہیے۔ کیا قرآن نے اس پہ کوئی روشنی ڈالی ہے؟ کون بنائے گا وہ سسٹم؟ میں بناؤں گا، آپ بنائیں گے، یا شیخ خالد صاحب بنائیں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہی موضوع ہے کہ زکوٰۃ کے سسٹم کو لاگو کرنا یہ ہر ایک حاکم کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب شریعت گفتگو کرتی ہے اور قرآن کریم جب ہم بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو قرآن کریم اپنے احکام کو اس طور پہ بتلاتا ہے کہ وہی حاکم ہے اور دوسرے قوم، دوسرے اقوام یہ محکوم ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر آیت نمبر 41، سورۃ الحج آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، مومنین بندوں کی خاصیت الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن لوگوں کو ہم تمکنت دیتے ہیں زمین میں، یعنی دنیا میں جنہیں ہم پاور عطا کرتے ہیں، یہ لوگ پاور حاصل کرنے کے بعد، یعنی اقتدار حاصل کرنے کے بعد، زمین میں تمکنت حاصل کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں،
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کا حکم دیتے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے روکتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور جتنی چیزیں انجام کو پہنچنے والی ہیں ہر ایک چیز کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ ہاں شباب، محل شاہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان مومنین بندوں کی تعریف کی جن کو سلطنت ملی، اقتدار ملا، پاور ملا، طاقت ملی، زمین میں تمکنت ملی، کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ زمین میں تمکنت ملنے کے بعد، اقتدار ملنے کے بعد آتوا الزکاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لہذا ہر ایک حاکم، ہر ایک مالک، ہر ایک سلطان، ہر ایک امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے سسٹم کو معاشرے میں رائج کرے، خود زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور وہ سسٹم بنائے جس سسٹم کے ذریعہ سے زکوٰۃ نکالنے والوں کے مال کو ان سے لیا جائے اور جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کے مال کو پہنچا دیا جائے۔ جب زکوٰۃ کی بحث شروع ہوئی تھی شباب، وہاں پہ میں نے بتلایا تھا اور وائٹ بورڈ پہ تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا تھا کہ اگر یہی زکوٰۃ کا سسٹم صحیح طریقے سے لاگو کیا جائے، یعنی صحیح مقدار میں لوگ زکوٰۃ نکالیں اور جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، مصارف زکوٰۃ ہیں، ان تک صحیح طور پہ یہ اموال پہنچ جائے تو غربت و افلاس کا سد باب بالکل ممکن ہے۔ لیکن کمی دونوں طرف ہے، زکوٰۃ نکالنے والوں میں بھی کمی ہے اور اس سے زیادہ گھوٹالہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے مستحقین تک زکوٰۃ کے مال کے پہنچانے میں۔ سمجھ رہے ہیں نا شباب؟ چلیے اب زکوٰۃ کے کچھ فوائد پہ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ کیا قرآن کریم نے زکوٰۃ کے فوائد پہ کچھ روشنی ڈالی ہے؟ ہم ایک انسان ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ نکل گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، 97.5 باقی بچے، یہی سمجھتے ہیں نا؟ تو کیا حقیقت میں زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو جائے گا یا پھر ہمارا نقصان ہے؟ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے فوائد پہ شباب۔ شاید ویڈیو صحیح نہیں ہوگا، پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، خیر۔ زکوٰۃ پہ دلالت کرنے والی آیات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو جہاں زکوٰۃ کی بعض جزئیات پہ، بعض ذیلی عناوین پہ قرآن کریم نے روشنی ڈالی ہے، وہیں پہ زکوٰۃ کے فوائد پہ بھی، زکوٰۃ کے اچھے ثمرات پہ بھی قرآن کریم گفتگو کرتا ہے۔ گڑبڑ ہے کچھ یار ویڈیو۔ ہاں شباب، جب فائدے کی بات ہوتی ہے تو فائدہ دونوں اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں فائدہ کیا ہے، آخرت میں فائدہ کیا ہے، دنیاوی فائدہ اور اخروی فائدہ۔ رہنے دو بھائی، کل ہی پڑھائیں گے۔